چھوڑے. اور یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ اب میں ایک ایسی شخصیت سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے ملک کی نمائندگی صرف پاکستان نہیں، بر صغیر نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو ہماری نمائندگی کرتا ہے. حضرات ایک زمانے میں اس نے شعر کہا تھا کہ جو آئینے سے ملا آئینے پہ جھنجھلایا، کسی نے اپنی کمی کی طرف نہیں دیکھا. اور یہ سفر جب ان کا جاری رہا تو انہوں نے ہمارے عہد کی نمائندگی پوری دنیا میں کی. ہم بہت خوبصورت لب و لہجے کے اس شاعر سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں جسے دنیا ادب منظر بھوپالی کے نام سے جانتی ہے. میں ان سے التماس کرتا ہوں جناب منظر بھوپالی. آگے کا اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا جو کچھ ہے آج پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے. میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد غزل ملاحظہ فرمائیے گا. ملاحظہ فرمائیں. آپ سے نہیں بچھڑے زندگی سے بچھڑے ہیں، آپ سے نہیں بچھڑے، آپ سے نہیں بچھڑے زندگی سے بچھڑے ہیں. ہم چراغ اپنی روشنی سے بچھڑے ہیں، ہم چراغ اپنی. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا سانحہ مقدر کا، جس سے بھی محبت کی ہم اسی سے بچھڑے، جس سے بھی محبت. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا سانحہ مقدر کا، جس سے بھی محبت کی ہم اسی سے بچھڑے ہیں، جس سے بھی محبت کی. حضرات یہ 4 مصرے اور سماعت فرمائے گا. سب کا یہی حال ہے. دیکھیے کم سے کم ایک آدمی تو موجود ہے جس کا یہ حال ہے. حضرات یہ 4 مصرے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک غزل کے 2-3 شعر پیش کروں گا. ملاحظہ فرمائیے گا. فضول آپ پہ الزام قتل ہے صاحب، جو مر چکا ہے وہ دوبارہ مر نہیں سکتا. ہماری قوم تو مردہ ایک زمانے سے، مرے ہوئوں کو کوئی قتل کر نہیں سکتا، مرے ہوئوں کو کوئی قتل کر نہیں سکتا. ہماری قوم تو مردہ ایک زمانے سے، مرے ہوئوں کو کوئی قتل کر نہیں سکتا. فضول آپ پہ الزام قتل ہے صاحب. اور حضرات یہ 3 شعر ملاحظہ فرمائیے. غزل کا مطلع آپ تمام حضرات کی نظر سماعت سنائیے گا. تمام عمر لڑائی لڑو اصولوں کی، تمام عمر لڑائی لڑو اصولوں کی، جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی، جو جی سکو تو جیو. تمام عمر لڑائی لڑو اصولوں کی، جو جی سکو تو جیو
زندگی رسولوں کی، میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی۔ آزادی کی 50ویں سالگرہ من رہی ہے، 50 سال بعد بھی ابھی ہم غداروں کی فہرست میں شامل کیے جا رہے ہیں، یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے۔ لہذا فرمائے گا، شعر سماعت فرمائیں۔ تمام عمر لڑائی لڑو اصولوں کی، وفائیں کر کے بھی ہم بے وفا ہی کہلائے، وفائیں کر کے بھی ہم بے وفا ہی کہلائے، یہ ہے بزرگوں سزائیں تمہاری بھولوں کی، یہ ہے بزرگوں سزائیں تمہاری بھولوں، وفائیں کر کے بھی ہم بے وفا ہی کہلائے، یہ ہے بزرگوں سزائیں تمہاری بھولوں کی، تمام عمر لڑائی لڑو اصولوں کی۔ حضرات، ایک مطلع اور ایک شعر کے بعد مجھے ایک گیت کے لیے حکم ہے۔ میں بہت کم آپ کا ٹائم لوں گا، اس لیے کہ میرے بعد لہذا فرمائے گا، یہ مطلع آپ کی نظر ہے، جو میرے نوجوان ساتھی یہاں موجود ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے گا۔ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا میں، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، نام سے بزرگوں کے اس نئے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، اس نئے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی، صورتیں تو ملتی ہیں، آج کل وہی افسر کوستے ہیں قسمت کو، آج کل وہی افسر کوستے ہیں قسمت کو، جن کو اونچے عہدوں پر رشوتیں نہیں ملتی، جن کو اونچے عہدوں پر شہرتوں پہ اترا کر خود کو جو خدا سمجھے، کیا کہنے ہیں منظر صاحب؟ کیا شہرتوں پہ اترا کر خود کو جو خدا سمجھے، منظر سے لوگوں کی تربتیں نہیں ملتی،
منظر سے لوگوں کی حضرات ایک گیت کے لیے حکم نہیں ہے. ملتی. یہ گیت شاید آپ تک پہنچ چکا ہوگا. سماعت فرمائیں. یہ مطلع گیت کا مکھڑا سماعت فرمائے گا. مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ تو نیا گیت ہے نا میرا. مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. چور کرے رکھوالی گھر کی اور سپاہی سوتا ہے. مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. چور کرے رکھوالی گھر کی اور سپاہی سوتا ہے. مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. بن سماعت میں حضرات. ہم 3 سگے ہیں بھائی ماں نے یہ دعا فرمائی. سب اپنی منزل پائیں دنیا میں نام کمائیں. ایک ہم میں کیا ہو گیا جو لوگ وہاں موجود ہیں کم سے کم یہ تو ان کا بھی فرض ہے. سماعت میں سنجیدہ فضا کو خراب کر رہے ہیں. مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. چور کرے رکھوالی گھر کی اور سپاہی سوتا ہے. مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. بن سماعت میں حضرات. ہم 3 سگے ہیں بھائی ماں نے یہ دعا فرمائی. سب اپنی منزل پائیں دنیا میں نام کمائیں. ایک ہم میں بن گیا نیتا وہ خوب رشوت لیتا. ایک بن گیا تھانے والا اس نے بھی کیا گھوٹالا. میں رہ گیا سیدھا سچا میں بن گیا انسان اچھا. وہ کھائے حلوہ پوری میں ڈھونڈوں روکھی سوکھی. مجھے عزت مل گئی لیکن میرا بچہ بھوکا سوتا ہے. مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. چور کرے رکھوالی گھر کی اور سپاہی سوتا ہے. مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ بھارت ماں کی بیٹی تندور میں ڈالی جائے. کچھ لوگ اسے جلائیں کچھ ننگے ناچ نچائیں. یہ رام کی پیاری سیتا کہلائے یہاں پتیتا. گھنشام کی میرا گھنشام کی جوگن میرا پیتی ہے زہر کا پیالہ. مندر میں یہ پوجی جائے بازار میں بیچی جائے. اب لائے ہند کی ناری مر مر کے جیے بیچاری مر مر کے جیے بیچاری. اب پھول کھلیں گے کیسے ہر آدمی کاٹے بوتا ہے. مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. گیت کا آخری بند حضرات سماعت میں. یہ مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی یہ نیتاؤں کی کمائی. ہر کرسی بھرشٹاچاری افسر پہ پیون ہے بھاری. یہ ڈاکٹروں کے دھندے یہ موت کے کشتے پھندے. بیمار کہاں پر جائیں
अच्छा है यहीं मर जाएं। बिकती है यहाँ वकालत, रिश्वत पर चले अदालत। इंसाफ मिले अब कैसे, जज बन गए ऐसे वैसे, जज बन गए। ये बढ़ती हुई महंगाई, ये नेताओं की कमाई, हर कुर्सी भ्रष्टाचारी, अफसर पे प्यून है भारी। ये डॉक्टरों के धंधे, ये मौत के कश्ते फंदे, बीमार कहाँ पर जाए, अच्छा है यहीं मर जाए। बिकती है यहाँ वकालत, रिश्वत पर चले अदालत। इंसाफ मिले अब कैसे, जज बन गए ऐसे वैसे, जज बन गए ऐसे वैसे। कानून के रुपये नामर्दी गुंडों की गोद में सोता है। मिट्टू मेरे बोल, अपने देश में क्या क्या होता है। मिट्टू मेरे सुंबुल साहिबा, वैसे तो आप अपनी पसंद से जो भी सुनाएं, कन्वीनर मुशायरा का हुक्म है कि कोई गीत आप पढ़ती हैं, आप खुदा जाने मैं तो आप गीत नहीं, इनके लिए कोई गीत कहा हो तो सुना। मतलब देखना मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है, मत पूछिए बावफा कौन, मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है, मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है। आज के दौर में पारसा कौन है, आज के दौर में पारसा कौन है। मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है, आज के दौर में पारसा कौन है, आज के दौर में पारसा कौन है। शेर नजर करें। पाँव पड़ते नहीं है जमीन पर मेरे, पाँव पड़ते नहीं है जमीन पर मेरे, पाँव पड़ते नहीं है जमीन पर मेरे। राह में ये अचानक मिला कौन है, राह में ये अचानक मिला कौन है। मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है। और खासतौर से मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है, गहरी चोट खाए हुए लगती कोई है। छुप कर मुझे छुप गया है कहीं, कोई छुप कर मुझे छुप गया है कहीं। वो तेरी याद है या हवा कौन है, वो तेरी याद है या हवा कौन है। मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है। और ये शेर देखें, शायद पसंद आया आपको। तेरी खातिर जिए, तेरी खातिर मरे, तेरी खातिर जिए, तेरी खातिर मरे, तेरी खातिर जिए, तेरी खातिर मरे। इस जमाने में मेरे सिवा कौन है, इस जमाने में मेरे सिवा कौन है। तेरी खातिर जिए, तेरी खातिर मरे, तेरी खातिर जिए, तेरी खातिर मरे। इस जमाने में मेरे सिवा कौन है, इस जमाने में मेरे सिवा कौन है। मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है। और बतौर खास नजर
आज के दौर में पारसा कौन है। और ये शेर मुलाजा करें साहब। डूब कर भी न डूबा सफीना मेरा, डूब कर भी न डूबा सफीना मेरा, डूब कर भी न डूबा सफीना मेरा, ना खुदा देख लेके खुदा कौन है, ना खुदा देख लेके खुदा कौन है। मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है। और गजल का मक्ता मेरी आंखों में रहता है हर दम कोई, मेरी आंखों में रहता है हर दम कोई, मेरी आंखों में रहता है हर दम कोई। अब ये सुम्बुल मुझे क्या पता कौन है, अब ये सुम्बुल मुझे क्या। मेरी आंखों में रहता है हर दम कोई, मेरी आंखों में रहता है हर दम कोई। अब ये सुम्बुल मुझे क्या पता कौन है, अब ये सुम्बुल मुझे क्या पता कौन है। मुझसे मत पूछिए बावफा कौन है, आज के दौर में पारसा कौन है। मुझसे मत पूछिए। आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए, फिर जैसा आप कहेंगे ऐसे करेंगे। नहीं, मैं आप जो चाह रहे मैं वही चाह रहा हूं, लेकिन एक मिनट इजाजत तो दें। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो सब जायज हैं और इंशाल्लाह जायज ख्वाहिशात सब पूरी की जाएंगी। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुछ देर के बाद हमारे चंद शोरा हैं, उनको सुन लीजिए, फिर हम सुम्बुल फैजानी साहब से गुजारिश करेंगे। कुछ नामे के एडिटर हैं जनाब कशिश वारसी, हमारे मेहमान शायर हैं, बहुत मारूफ सहाफी हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। जनाब कशिश वारसी। मतलब और शेर देखें कि दिल जिन पे फिदा था वो अदाएं नहीं मिलती, दिल जिन पे फिदा था वो अदाएं नहीं मिलती, बीमारे मोहब्बत को दवाएं नहीं मिलती, बीमारे मोहब्बत को दवाएं नहीं मिलती। और इस अहद की तारीख में ये बात भी लिखना, इस अहद की तारीख में ये बात भी लिखना, खुददार तो मिलते हैं वफाएं नहीं मिलती, वफाएं नहीं मिलती। एक मतलब और शेर और देखें हज़रात कि कहीं हरीफों में ऐसी अदा भी मिलती है, कहीं हरीफों में ऐसी अदा भी मिलती है, गले चिराग से आकर हवा भी मिलती है, गले चिराग से आकर हवा भी मिलती है। और बता दो रास्ता भटके हुए मुसाफिर को, बता दो रास्ता भटके हुए मुसाफिर को, ये कारे खैर है इसमें दुआ भी मिलती है, ये कारे खैर है इसमें दुआ भी मिलती है। हज़रात एक मतलब शेर और देखें कि अब वो जागीर ही बाकी है नजर बाकी है, अब वो जागीर ही बाकी है नजर बाकी है, खून में फिर भी बुजुर्गों का असर बाकी है, खून में फिर भी बुजुर्गों का असर बाकी है। और उस अदालत में जो पहुंचे तो ये देखा हमने, उस अदालत में जो पहुंचे तो ये देखा हमने, झूठ को सच में बदलने का हुनर बाकी है। अदालत में जो पहुंचे तो ये देखा हमने, झूठ को सच में बदलने का हुनर बाकी है। हजरत अखबार कुछ भी कहें, लीडर कुछ भी कहें, तहरीके कुछ भी कहें, शायर वही कहता है सच्चाई हो। मेरे अखबार नबी साथी बैठे हैं, एक मतलब और दो शेर देखें कि ये जिंदगी सवाल मुसलसल सवाल है, ये जिंदगी सवाल मुसलसल सवाल है, इस अहद में गरीब का जीना मुहाल है, इस अहद में गरीब का जीना मुहाल है। और गाँव में वारदाते हैं शहरों में हादसात, गाँव में वारदाते हैं शहरों में हादसात,
اخبار کہہ رہے ہیں ترقی کا سال ہے، اخبار کہہ رہے ہیں ترقی کا سال ہے، اور شاید یہ انقلاب زمانہ کی دین ہے، شاید یہ انقلاب زمانہ کی دین ہے، جس پہ تھا کل عروج اسی پہ زوال ہے، جس پہ تھا کل عروج اسی پہ زوال ہے، شاید یہ انقلاب زمانہ کی دین ہے، جس پہ تھا کل عروج اسی پہ زوال ہے۔ حضرت ایک مطلب دوسری شعر اور دیکھیں کہ بدلتی رت میں سب اپنوں کو بھول جاتے ہیں، بدلتی رت میں سب اپنوں کو بھول جاتے ہیں، پرندے پیڑوں کے سایوں کو بھول جاتے ہیں، پرندے پیڑوں کے سایوں کو بھول جاتے ہیں، اور محبتیں نہیں درکار حوصلوں کی قسم، محبتیں نہیں درکار حوصلوں کی قسم، محاذ جنگ پہ بیٹوں کو بھول جاتے ہیں، محاذ جنگ پہ بیٹوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ شریف زادوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، شریف زادوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، اندھیری رات کے قصوں کو بھول جاتے ہیں، شریف زادوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، اندھیری رات کے قصوں کو بھول جاتے ہیں، اور میرے سماج کے مردہ ضمیر لوگ کشش، میرے سماج کے مردہ ضمیر لوگ کشش، ہوس کی آگ میں رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں ایک ایسے شاعر سے ملاقات کراؤں کہ جس کا تعارف کرانا میرے خیال میں ایک حماقت ہوگا، دراصل اس کی شاعری اس کا خود تعارف ہے، اور جب آپ اس کی صورت دیکھیں گے تو آپ خود اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیں گے۔ میں اس وقت زحمت کلام دے رہا ہوں طنز و مزاح کے بہت معروف شاعر جناب اجبک چرخاروی کو کہ مائل بھائی جی شاعر دل سے دل اپنا سیاسی دل ملا سکتے نہیں، دل سے دل اپنا سیاسی دل ملا سکتے نہیں، مات کھا سکتے ہیں پر یہ باز آ سکتے نہیں، اور ٹھیک ہی ایسا بزرگوں نے کہا ہے دوستو، چار کتے ایک روٹی مل کے کھا سکتے ہیں۔ دل مات کھا سکتے ہیں پر یہ باز آ سکتے نہیں، اور ٹھیک ہی ایسا بزرگوں نے کہا ہے دوستو، چار کتے ایک روٹی مل کے کھا سکتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہر کوئی خوشحال تمہاری ایسی تیسی، ہر کوئی خوشحال تمہاری ایسی تیسی، ہر کوئی خوشحال تمہاری ایسی تیسی، دیش کیا کنگال خوشحال تمہاری ایسی تیسی، دیش کیا کنگال تمہاری ایسی، دے کر کچھ بھڑکیلے بھاشن، آگ لگا دی گلشن گلشن، نہیں دیش کا تم کو چنتن، ہر 6 ماہوں بعد الیکشن بنا دیا فٹ بال تمہارا، دے کر کچھ بھڑکیلے بھاشن، دیش کیا کنگال تمہاری ایسی تیسی، کھادی کا چولا اپنا کر، خود کو جن سے وقت درشا کر،
गुंडों को हथियार बनाकर, लालू वाले दांव लगाकर हो गए माला माल। तुम्हारी देश किया कंगाल, तुम्हारी ऐसी है। शौक तुम्हारे कैसे कैसे, ठाठ तुम्हारे शाहों जैसे, बिन मेहनत के पाओ पैसे, और संसद में तुम जाओ ऐसे, चले सजन ससुराल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। शौक तुम्हारे कैसे कैसे, वाह वाह, ठाठ तुम्हारे शाहों जैसे, बिन मेहनत के पाओ पैसे, संसद में तुम जाओ ऐसे, चले सजन ससुराल। तुम्हारे देश किया कंगाल, तुम्हारी ऐसी किए घोटाले और दलाली, फिर भी पेट तुम्हारा खाली। किए घोटाले और दलाली, फिर भी पेट तुम्हारा खाली। पशुओं का चारा हरियाली, मौका मिला तो वो भी खाली। बनकर के गोपाल तुम्हारी शौक तुम्हारे बहुत बनकर के गोपाल तुम्हारी ऐसी तैसी, देश किया कंगाल तुम्हारी ऐसी तैसी। लाख बड़ा हो कोई पद में, रहता है तहजीब की हद में। भूल गए तुम सब कुछ मद में, रहबर हो के भी संसद में ठोंक रहे हो ताल। रहबर हो के भी संसद में ठोंक रहे हो ताल। तुम्हारी ऐसी कैसी, देश किया कंगाल तुम्हारी ऐसी कैसी। भूल कोई इंसान कर जाए, मारे गैरत के मर जाए। तुमसे दानवता शर्माए, फिर भी लाज तुम्हें ना आए। खाए तुमको काल तुम्हारी, देश किया कंगाल तुम्हारी ऐसी। अर्ज कर रहा हूं कि किसी भी जानिब देखो रोशन दानवता की ज्योति है। किसी भी जानिब देखो रोशन दानवता की ज्योति है। मानवता किस्मत पर अपनी 8-8 आंसू रोती है। कि जिस घर में पहनावा नंगा शान से पहना जाता है, हैरत से परिवार आज वो अच्छा समझा जाता है। औरों के आदाब अगर हम अपने अमल बनाएंगे, मगरिब की तहजीब से रिश्ता यूं ही और बढ़ाएंगे। दावा है किरदार ये होगा कल के हिंदुस्तानी का, पैंट पहन के निकलेगा वो सुला के मच्छरदानी का। दावा है किरदार ये होगा कल के हिंदुस्तानी का, पैंट पहन के निकलेगा वो सिला के मच्छरदानी का। और हुस्न की परियां देखेंगी जब
وہ بھی نہیں شرمائیں گی، اس کی جانب دیکھ دیکھ کر مستی میں یوں گائیں گی، تو چیز بڑی ہے مست۔ اوروں کے آداب اگر ہم اپنے عمل بنائیں گے، مغرب کی تہذیب سے رشتہ یوں ہی اور بڑھائیں گے، دعویٰ ہے کردار یہ ہوگا کل کے ہندوستانی کا، پینٹ پہن کے نکلے گا وہ سلا کے مچھردانی کا، اور حسن کی پریاں دیکھیں گی جب وہ بھی نہیں شرمائیں گی، اس کی جانب دیکھ دیکھ کر مستی میں یوں گائیں گی، تو چیز بڑی ہے چیز بڑی ہے۔ اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے یہ مشورہ بھی کیا کہ جب انہوں نے کھٹیا سرکائی تو ان کو کیسا لگا۔ بہت خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے، آپ بہت مزے میں مشاعرہ سن رہے ہیں۔ جناب ازبک چرخاروی سے گزارش ہے، پانی آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو پانی پلا پلا کے سنیں گے۔ چھوٹا نوکر ہو یا افسر، سرکاری داماد ہیں سب۔ چھوٹا نوکر ہو یا افسر، سرکاری داماد ہیں سب۔ برا نہ مانو کیسے کہہ دوں باپو کی اولاد ہے سب۔ چھوٹا نوکر ہو یا افسر، سرکاری داماد ہیں سب۔ برا نہ مانو کیسے کہہ دوں باپو کی اولاد ہے سب۔ ارے باپو نے تو لیا نہیں کچھ کھائی سینے پر گولی، جبکہ ہم سب لوٹ مار کی کھیل رہے ہیں بس سولی، کہ لاکھوں اور کروڑوں کا دھن کسی پلاننگ کو آئے، خرچ کی خاطر اس میں سے کچھ باقی جیبوں میں جائے، اور بھارت ماں کو لوٹ رہے ہیں، بھارت ماں کے یوں جائے، آج بنے پل کل ادگھاٹن پرسوں اس پر لکھ جائے، ساودھان پلیا کمزور۔ بدون نہیں حضور شکریہ، عرض کر رہا ہوں کہ بھارت کی ارورا شکتی، بھارت کی ارورا شکتی، بس تو ہی دیش کی رکشا کرو۔ بھارت کی ارورا شکتی، بس تو ہی دیش کی رکشا کر، بڑھتی آبادی کی در سے لگنے لگا ہے اب تو ڈر، کہ جنم کرن کو دے سکتا ہو کنتی کا جب کان یہاں، پھونک سے پیدا ہو سکتے ہوں پون پتر ہنومان یہاں، پرکٹ خود جب ہو سکتا ہو کھمبے سے بھگوان یہاں، خواجہ سرا کے ہو سکتی ہو پیدا جب سنتان یہاں، تو ہو جاتی ہے عقل سوچ کر میری بس حیران یہاں، کامیاب ہو پائے کیسے نظم بندی ابھیان یہاں۔ واہ واہ واہ۔ حضرات جناب ازبک چرخاروی آپ سے مخاطب تھے، آپ نے محسوس کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کی اور اپنے شہر کے ہسپتال کی اور اپنے شہر کے داروغہ جی کی کیا کیا سچی باتیں آپ تک پہنچائیں۔ یہ شاعر کا ہی جگر ہے کہ وہ کس قدر خوبصورتی سے سچ بولتا ہے۔ جناب ازبک نے جب اپنی شاعری کا سفر شروع کیا اور ہمارے سیاسی حضرات کی گفتگو کی، تو آپ حضرات کی نگاہیں
ظاہر ہے کسی دوسری جانب تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اور صرف اردو شاعری کا کمال ہے کہ شاعر وہ سب کچھ کہہ پاتا ہے جو پوری دنیا میں آپ کہیں نہیں کہہ سکتے۔ یہ فخر ہمارے ہندوستان کو حاصل ہے کہ شعراء کرام اپنے فکر و فن کے چراغ تو جلاتے ہی ہیں بلکہ سچی سچی بات برسر عام کہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو سنجیدگی کی گفتگو چند لمحوں میں آپ کو ہنسانے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرات، اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ مسرت کی کرن، اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ مسرت کی کرن، ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ ہوگا۔ اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ مسرت کی کرن، ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ ہوگا۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب حضرات کہ آپ نے مشاعرے کو مشاعرہ بنایا۔ آئیے سنجیدگی کی گفتگو کریں۔ غزل کا وہ پہلو جس میں غزل کی پاکیزگی بھی ہو، ہمارے عہد کا کرب بھی ہو، سیاسی حضرات سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سچی سچی باتیں کرنے کا ہنر بھی ہو۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ایس پی صاحب دیر تک تشریف رکھیں تو ہم انہیں اپنے اشعار سنائیں۔ ہندوستان کے وہ مشاہیر، شعراء اور کوی یہاں تشریف فرما ہیں جن کی موجودگی، جن کی شرکت کسی بھی بڑے مشاعرے کے مستند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ دیر اور تشریف رکھیں۔ میں اپنے کوی دوست کو اس وقت بلا رہا ہوں۔ دوستو، شاعری اردو میں کی جائے کہ شاعری ہندی میں کی جائے، بہرحال شاعری شاعری ہوتی ہے، وہ زبان کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرات، میں اس وقت ایک ایسے کوی کو زحمت دینے جا رہا ہوں کہ جس کی شاعری میں، جس کی کویتا میں گنگا کی روح بھی ہے، جمنا کی جان بھی ہے اور اردو اور ہندی کی محبت کا بول بالا بھی ہے۔ میں بہت ادب سے آدرنیہ نیلم کشیپ صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آدرنیہ نیلم کشیپ صاحب کچھ شعر پڑھنا چاہتی ہوں، سنیے گا، دیکھیں آپ۔ وہ جو ملتا رہا بہانے سے، وہ جو ملتا رہا بہانے سے، وہ جو ملتا رہا بہانے سے، اب تو آتا نہیں بلانے سے، اب تو آتا نہیں بلانے سے۔ اور شعر سنیے گا۔ لاکھ چھپنے کی کوششیں کر لے، لاکھ چھپنے کی کوششیں کر لے، لاکھ چھپنے کی کوششیں کر لے، پیار چھپتا نہیں چھپانے سے، پیار چھپتا نہیں چھپانے سے، لاکھ چھپنے کی کوششیں کر لے، لاکھ چھپنے کی کوششیں کر لے، پیار چھپتا نہیں چھپانے سے، وہ جو کہتا رہا اکیلے میں، وہ جو کہتا رہا اکیلے میں، وہ جو کہتا رہا اکیلے میں، اب تو کہتا پھرے زمانے سے، مجھ سے روٹھا تو پاس تھا میرے، مجھ سے روٹھا
पास था मेरे, मुझसे रूठा तो पास था मेरे, दूर होने लगा मनाने से, दूर होने लगा मनाने से, मुझसे रूठा तो पास था मेरे, मुझसे रूठा तो पास था मेरे, दूर होने लगा मनाने से, जाम पीती थी होश रहता था, जाम पीती थी होश रहता था, जाम पीती थी होश रहता था, बेखबर हूँ मैं ना पिलाने से, बेखबर हूँ मैं ना पिलाने से। और गजल का आखिरी शेर सुनिएगा। उसके दर पर जो सर झुका नीलम, उसके दर पर जो सर झुका नीलम, उसके दर पर जो सर झुका नीलम, अब तो उठता नहीं उठाने से, अब तो उठता नहीं उठाने से, उसके दर पर जो सर झुका नीलम, उसके दर पर जो सर झुका नीलम, अब तो उठता नहीं उठाने से, वो जो मिलता रहा बहाने से, वो जो मिलता रहा बहाने से, अब तो आता। सुनिएगा, एक गजल के और शेर पढ़ती सुनिएगा, देखें आप, उसके बाद बीट पढ़ दूंगी, सुनिएगा। सावन के दिन अब सुहाने लगे, सावन के दिन अब सुहाने लगे, वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे, सावन के दिन अब सुहाने लगे। और शेर सुनिएगा। उनकी नजरें झुकी की झुकी रह गई, उनकी नजरें झुकी की झुकी रह गई, अपनी पलकों पे हम जो बिठाने लगे, वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे। और खास तौर से ये शेर सुनिएगा। अपना दिल आईना हमने जब कर लिया, अपना दिल आईना हमने जब कर लिया,
मुझसे अपने ही नजरें चुराने लगे। वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे। वो मुझसे अधिक रूठते ही गए। वो मुझसे अधिक रूठते ही गए। जितना जितना उन्हें हम मनाने लगे, वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे। और ये शेर देखिएगा। सारी दुनिया की नजरों में मैं गिर गई। सारी दुनिया की नजरों में मैं गिर गई। अब तो वो भी मुझे आसमाने लगे। वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे। शेर नीलम के पूरी गजल हो गए। शेर नीलम के पूरी गजल हो गए। गीत की धुन में वो गुनगुनाने लगे। वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे। सावन के दिन अब